السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا سوال ہے لقمان وہابی بھائی کی طرف سے۔ لقمان بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا حدیث عمار صحیح ہے؟ جی ہاں، حدیث عمار صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 447۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب عمار بن یاسر سے کہا، عمار بن یاسر جن کی اماں جی محترمہ کا نام تھا حضرت سمیہ، اور یہ پورا خاندان ہی ڈے 1 سے ڈے اینڈ تک اس نے اسلام کے لیے بہت قربانیاں دیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، ایک باغی جماعت جناب عمار بن یاسر کو قتل کرے گی۔ عمار کی دعوت جنت کی دعوت ہوگی، اور اس باغی جماعت کی دعوت جہنم کی طرف ہوگی۔ یعنی عمار وہ جنت کی طرف بلانے والا، اور یہ باغی گروہ جو ہے جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا۔ اب اس حدیث کو لے کر حضرت امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ باغی باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے یہ اہل تشیع ہوں، رافضی ہوں، اسحاق جہال والا ہو، یا بغض معاویہ لوگوں میں پروان چڑھانے کی کوشش کرنے والا ابو العلا مودودی ہو، یا آج کی تاریخ میں بہت بڑا فتنہ علی مرزا جہلمی ہو۔ حدیث عمار کو لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں میں سب سے پہلے حضرت امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع کے اندر ایک ایسی بات کہہ دوں، سبحان اللہ، جو گولڈ کے پانی سے، گولڈ واٹر آپ کہہ لیں۔ ویسے تو نبی پاک علیہ السلام کے سارے فرامین اس قابل ہیں، مگر جناب معاویہ کے دفاع میں سب سے پہلے وہ حدیث پیش کرنے لگا ہوں کہ جس حدیث کا یہ حق بنتا ہے کہ اسے گولڈ واٹر کے ساتھ لکھا جائے، سونے کے پانی کے ساتھ۔ وہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے۔ یہ اہل تشیع ہو، رافضیت ہو، اسحاق جہال والا ہو، ابو العلا مودودی ہو، یا کہ مرزا علی جہلمی پلمبر فرام سرگودا پاکستان ہو، ان سارے لوگوں کا ہو بہو وہی حال ہے جو یہود کا حال تھا۔ یعنی جس روش کے اوپر یہود تھے اسی روش کے اوپر یہ تمام لوگ ہیں۔ اپنی مرضی کی جگہ پڑھ لینا، اور جہاں مرضی کے خلاف ہو وہاں پر انگلی رکھ لینا۔ یا یہ کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جس طرح کوئی جاہل اللہ کے قرآن سے یہ پڑھ کر سنائے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب قرآن میں واقعی ہے نا، نماز کے قریب نہیں جانا، آگے کیا ہے وہ نہ پڑھنا۔ تو جس طرح حضرت امام معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن و تشریح کرتے، معاویہ کی کردار کشی کرنے کے لیے بخاری کا سہارا لینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو آؤ لوگو ہم آپ کو بتائیں کہ بخاری کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے، اور اس حدیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابنی ھذا سید، میرا یہ پتر سردار پتر ہے، میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے۔ کس کے متعلق فرما رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان جناب حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب علیہ السلام کے متعلق ہے۔ حضور کا یہ فرمان حسن ابن علی علیہ السلام کے متعلق ہے، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے، وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے میرے پروردگار سے امید ہے، ہاں جی، مجھے امید ہے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح صفائی کا باعث بن جائے گا۔
تو جناب حضرت معاویہ پر طعن و تشنیع کرنے والوں، معاویہ کی کردار کشی کی کوشش کرنے والوں، چمکتی دمکتی رات میں آسمان میں چمکنے والے تاروں کے اوپر بھونکنے والوں اپنی کالی زبان کے ساتھ، اگر حضرت معاویہ باغی ہوتے، نبی پاک علیہ السلام فی اتین من المسلمین کا ورڈ یوز نہ کرتے۔ اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام، ہاں جی، ان کی کوشش سے حضرت معاویہ اور دیگر اہل بیت اور جناب حضرت علی جو جھگڑا شروع ہوا تھا جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص سے، اس جھگڑے کا انت اور اختتام فرمایا مولا امام حسن ابن علی علیہ السلام نے۔ حضرت امام حسن نے خلافت حکومت معاویہ کے سپرد کر دی، اور اگر حضرت معاویہ باغی ہوتے، نبی پاک علیہ السلام فی اتین من المسلمین کا ورڈ یوز نہ کرتے، اگر حضرت معاویہ باغی ہوتے، جناب حضرت امام حسن ابن علی جناب معاویہ کے ساتھ صلح صفائی نہ کرتے۔ باغیوں کے خلاف تو اسلام کا حکم ہے تلوار نکالو، گردن اتار دو، قصہ ختم، بات خلاص۔ یہاں تلوار نہیں نکالی گئی، بلکہ جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ طور پر خمس وغیرہ حضرت امام حسن ابن علی کو دیتے رہے، اور امام حسن ابن علی زندگی بھر لیتے رہے۔ اور یہاں لطیفہ یہ ہے کہ نیو ٹی وی چینل پر بیٹھ کر علی مرزا پلمبر نے یہ بیعت تسلیم کر لی بقول علی مرزا، جبکہ وہ اس کی جو بات ہے وہ جھوٹ ہے، پہلے کی باتیں۔ حضرت معاویہ نے صلح کی شرائط کو توڑ ڈالا، لیکن یہ شرط پوری کرتے رہے کہ خمس وغیرہ دیتے رہے، امام حسن ابن علی لیتے رہے، حالانکہ یہ صلح کی شرائط کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو حضرت معاویہ اگر باغی ہوتے جناب حسن صلح نہ کرتے، اگر حضرت معاویہ باغی ہوتے جناب امام حسن تلوار نکالتے، اگر حضرت امام معاویہ باغی ہوتے جناب حضرت حسن ابن علی معاویہ سے درم و دینار سالانہ ماہانہ نہ لیتے رہتے۔